السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم اب تک غالباً 7 اسباق کو معلم القرآن کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور تمام اسباق جتنے بھی ہم نے مکمل کیے ہیں ان تمام اسباق میں عربی زبان کی ووکیبلری میں ہم نے کچھ نہ کچھ اضافہ کیا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے گرامر کے حوالے سے کیا پڑھا تھا جی، اگر آپ حضرات کو یاد ہو؟ ہم نے اپنے پہلے آغاز میں آپ کو گرامر کے حوالے سے جو چیز بتلائی تھی وہ یہ کہ عربی زبان کے اندر اسم کی بنیادی طور پر 2 علامات ہیں۔ نمبر 1 الف لام کا شروع میں ہونا، نمبر 2 تنوین کا آخر میں ہونا۔ اب تک ہم جتنی مثالیں پڑھ چکے ہیں یہ سب کے سب الف لام سے شروع ہونے والے اسماء کی ہیں۔ سبق نمبر 13 اور 14 غالباً انشاءاللہ تنوین سے ہوگا۔ دوسری چیز ہم نے جو آغاز میں بتلائی تھی کہ عربی زبان میں مؤنث اسماء کو پہچاننے کا سب سے آسان فارمولہ طریقہ یہ ہے کہ جن اسماء کے آخر میں گولتا آ جائے وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ مؤنث کہلائیں گے، اور ہم نے اس کو متعدد کلاسز میں پہچانا بھی۔ اس سے اگلے سبق میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں واحد، تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ۔ تو واحد ایک کے لیے بولا جانے والا اسم، اور اس کی کوئی خاص علامت یا بناوٹ نہیں ہوتی ہے، عام طریقے سے ہوتا ہے۔ البتہ واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ کسی بھی اسم خواہ مذکر ہو یا مؤنث، اس کے آخر میں آئینے لگا دیں، وہ کیا بن جائے گا؟ 2 کے لیے، تثنیہ کے لیے بولا جانے والا اسم بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں جمع بنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے قاعدہ اور قانون کے مطابق، اور دوسرا بغیر قاعدہ اور قانون کے مطابق۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی قاعدہ اور قانون سرے سے ہے ہی نہیں، قاعدہ اور قانون بہرحال موجود ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اسپیشلائزیشن کرتے ہوں اور تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ہم نے اس کو آسانی کے ساتھ آپ کو بتلایا تھا کہ ایک عربی زبان میں واحد جمع اس طرح بنتی ہے کہ جس طرح اردو زبان میں واحد سے جمع بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ نہر کی جمع انہار، مال کی جمع اموال، باب کی جمع ابواب، مسجد کی جمع مساجد، فقیر کی جمع فقراء، غنی کی جمع اغنیاء۔ اس طرح کی متعدد مثالیں آپ کے سامنے گزری تھیں۔ اور دوسری جمع جو قانون کے مطابق بنتی ہے وہ ان اسماء میں بن رہی ہوتی ہے جس میں ہم کسی کی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی اچھائی یا برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واو نون اور یا نون جس کا ردم وونا اور اینا ہے، کسی بھی اسم کے آخر میں آ جائے تو وہ جمع کے لیے بولا جانے والا اسم ہو جائے گا، لیکن یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ جمع مذکر کہلائیں گے۔ جیسے مسلمون سے مسلمون، صالح سے صالحون، منافق سے منافقون، کافر سے کافرون، اور بہت ساری مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اور ان تمام اسماء کو آپ کافرین، منافقین، صالحین، جاہلین، عالمین وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے اس کے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا اگر آپ نے مؤنث کے لیے جمع بنانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم کو لیجیے اور اس کے آخر میں کیا لگا دیجیے؟ آتن لگا دیجیے، الف اور تا، جس کا ردم کیا ہے؟ آتن ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ جمع بن جائے گا، لیکن یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ مؤنث کے لیے۔ جیسے مسلمات، مؤمنات، صالحات، جاہلات، ساجدات، ذاکرات، متعدد مثالیں۔ یہ ہم نے تمام اب تک اپنی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں انتہائی مختصر طور پہ آپ کو جو چیز بتاؤں گا وہ ہے عربی زبان کا کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ انشاءاللہ اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی اسباق میں جب تفصیل کے ساتھ آئے گا تو آپ کو پہچاننے میں۔ دیکھیں دنیا کی تمام زبانوں میں تمام اسماء جو ہوتے ہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو آپ لوگ کامن ناؤن اور ہم اسے اسم نکیرہ کہتے ہیں، دوسرے کو آپ لوگ پراپر ناؤن، ہم اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے آسانی کے لیے آپ کو اسم معرفہ بتا دینا ہے، جو رہ جائے گا وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ اسم نکیرہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم پوری بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، میں جو عربی زبان کے عام چیزیں ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو معروف نام ہوتے ہیں جس سے میں اور آپ کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے۔ دیکھیں میں ایک لفظ کہتا ہوں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں رجلن، کیا کہتا ہوں جی؟ رجلن۔ تو رجلن اس حال کے اندر موجود جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان سب کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ رجلن، آدمی کہا جا سکتا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک کامن ناؤن کہلائے گا۔
جی ہاں، عربی زبان کا کامن ناؤن یا اس میں نکیرہ کہلائے گا کہ رجل، آپ جتنے مرد حضرات یہاں موجود ہیں وہ سب، اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی مرد ہیں ان سب کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ رجل کہا جا سکتا ہے. لیکن آپ میں سے کسی کا نام ہے محمود، کسی کا نام حامد، کسی کا نام ہارون، کسی کا نام ساجد، عابد. میں جب یہ الفاظ پکارتا ہوں کہ محمود صاحب، حامد صاحب، ساجد صاحب، حامد صاحب، تو اب آپ میں سے ہر فرد ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا، بلکہ وہی صاحب کہیں گے میرا نام ہے، کیونکہ یہ نام ان کی کیا ہے؟ پہچان ہے. یہ جتنے مخصوص نام ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں پراپر نیم کہا جاتا ہے. آپ لوگ اس کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسم معرفہ کہا جاتا ہے، پراپر نام کہا جاتا ہے. میرا اور آپ کا نام، میرے اور آپ کے شہر کا نام، میرے اور آپ کے ملک کا نام، میرے اور آپ کے قبیلے کا نام، یہ سب کیا ہوں گے؟ پراپر نام ہوں گے. مخصوص نام ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کراچی، تو آپ میں سے کوئی اس سے جو ہے نا لندن مراد نہیں لیتا. کراچی سے مراد کیا ہوگا؟ کراچی ہوگا. لندن سے مراد لندن ہوگا. میں قبیلے کے نام لیتا ہوں قریش، تو قریش کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھنے والا فرد. اسی طرح بہت ساری چیزیں، شہروں کے نام، ملکوں کے نام، یہ مخصوص نام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو کہ مخصوص نام عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ پراپر ناؤن، اسم معرفہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ عربی زبان میں پراپر ناؤن کو زیادہ تر، جو زیادہ استعمال ہے 85%، اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جن اسماء کے آخر شروع میں کیا ہے؟ الف لام آ رہا ہے، جو اب تک ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب کے سب عربی زبان کے کیا ہیں؟ اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہے. جو اب تک ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، آگے بھی جا رہے ہیں، یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ اسم معرفہ، پراپر کے نام. اور جن اسماء کے آخر میں تنوین آ جائے گی، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین. یہ سب کے سب عربی زبان کے کامن ناؤن یعنی اسم نکیرہ کہلائیں گے. بات سمجھ میں آگے جی؟ 2 ہی علامات ہیں. جن اسماء کے شروع میں کیا ہوگا؟ الف لام ہوگا، وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ معرفہ یعنی پراپر ناؤن. اور جن کے آخر میں کیا ہوگا؟ تنوین ہوگی، وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ اور جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو بتلایا بھی تھا کہ جب الف لام آئے گا تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، جب تنوین آئے گی تو شروع میں الف لام نہیں آئے گا. کہ جو کامن ناؤن ہوگا وہ پراپر ناؤن نہیں ہو سکتا، جو پراپر ناؤن ہے وہ کامن ناؤن نہیں ہو سکتا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ جو ہمارا الف لام ہے یہ آپ کی انگریزی زبان کا دی یا دا جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہے. جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں اے بک، این بک، اور اس کے شروع میں کیا لگاتے ہیں؟ دی بک لگا لیتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. تو عربی زبان میں اس دی یا دا کا کام یہ الف لام کر رہا ہوتا ہے. ہم کتاب، قلم، اس کا مطلب ہے کوئی کتاب، کوئی قلم. جیسی الف لام لگائیں گے الکتاب، القلم، تو کیا ہو جائے گا؟ ایک خاص اور مخصوص کتاب، ایک خاص اور مخصوص قلم ہو جائے گا. بس یہ پہچان ہے جی. تو 2 چیزیں ہو گئی کہ مخصوص اسماء شعروں کے، میرے اور آپ کے ذاتی، وہ سب کے سب عربی زبان میں کیا ہوں گے؟ پراپر ناؤن شمار کیے جائیں گے، اسم معرفہ. اور جن اسماء کے شروع میں کیا ہوگا؟ الف لام آئے گا، وہ سب کے سب کیا شمار کیے جائیں گے؟ اسم معرفہ، پراپر ناؤن. اور جن کے آخر میں تنوین ہوگا وہ کیا شمار کیے جائیں گے؟ انشاءاللہ سبق نمبر 11 یا 12 میں جو ہے نا تنوین والا سبق شروع ہو رہا ہے، 12 یا 13 میں انشاءاللہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہاں تک اگر کوئی سوال ہو اس سبق سے متعلق، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں جی. سبق نمبر 8 ہی پڑھنا ہے نا جی. دیکھیں یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے صرف آپ حضرات کو جو ہے نا آپ کے ذہنوں میں کسی گوشے میں بٹھانے کے لیے. انشاءاللہ جب ہم اس کو مثالوں میں لے کر چلیں گے تو سب کچھ ان مثالوں سے کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. کسی قسم کی کوئی تشنیگی باقی نہیں رہے گی. آج بھی ہمارا سبق ہے سبق نمبر 8. اس سبق کے اندر بھی مخصوص الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور آپ لوگ تھوڑا سا، چونکہ ہمارے یہاں کلاس تھوڑی سی لیٹ شروع ہوئی تھی اور باقی کچھ مقامات پر ہم نے جلدی شروع کی تھی، تو وہاں پر ہم سبق نمبر 11، 13 اور 14 میں، تو جیسے ہی ہم سبق نمبر 13 اور 14 میں پہنچتے ہیں تو ہمارے شرکاء جن کو بعض اوقات ان اسباق میں سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت آسان سا معاملہ ہے، یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے، ان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ پڑھانا ہمارے لیے ضروری تھا، کیونکہ آگے جا کر ہم نے پوری کتاب کو انہی اسماء میں کیا کرنا ہے؟ دہرانا ہے. انہی اسماء کے ساتھ کچھ اضافہ کرنا ہے، کچھ کمی کرنی ہے، اور جملے بنانے، قطعے بنانے، انہی سے ہم نے سب کچھ کرنا ہے. اس لیے ان الفاظ کا آپ کے سامنے دہرانا، آپ کو پڑھانا بہت ضروری ہے. میرے ساتھ دہرائیں گے جی. الغضب، البشر، الغرور، الواحد،
القرض، المثال، البصیرہ، الصبر، التفسیر، الفجر، المحراب، الغار، جہنم، الافق، القوہ. یہ سب کے سب آج کے اس سبق کے روح سے کون سے اسماء کے لائیں گے؟ اس میں معرفہ یا اس میں نکرہ؟ معرفہ. ان سب کے شروع سے آپ الف لام ہٹا دیں اور آخر میں تنوین پڑھنا شروع کریں. جیسے الغضب کو آپ پڑھیں غضبن، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ جی جی تو یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ کامن ناؤن ہو جائیں گے. بس یہ اسم کہلائیں گے، وہ کامن ناؤن اور یہ پراون. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ان میں سے کتنے اسماء جو ہے مؤنث شمار کر لیں جی ہم، اگر آپ آزاد اجازت دیں. کون کون سے مؤنث ہیں جی؟ نمبر 1 بصیرہ، اس کے علاوہ قوہ. 2 الفاظ یہاں پر ایسے ہیں جو مؤنث ہے، یہ اور یہ. بیٹا بتائے گا بیٹا کیوں مؤنث ہے؟ ان کے آخر میں گولتا ہے ماشاءاللہ. یہ ان دو سب کے آخر میں کیا ہے؟ بولتا ہے. ان الفاظ کے معانی بھی بہت آسان. جی التفسیر پڑھا جی میرے خیال سے. التفسیر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ الف لام نہیں؟ اچھا جی. الغضب کے معنی سب حضرات جانتے ہوں گے جی. غصے کو کہا جاتا ہے. بشر کے معنی ہم نے لکھے بھی ہیں، یہ انسان کے معنوں میں بھی اور عام طور پر بشر بھی ہوتا ہے. الغرور، یہ لفظ آپ حضرات کے لیے ذرا تھوڑا سا ایسا ہے کہ جس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں غرور کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں غرور کے معنی کیا ہے؟ دھوکہ. تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ بعد میں آپ اس کو یہ نہ سمجھیں اردو زبان والا غرور نہیں ہے، عربی زبان والا غرور ہے. اور عربی زبان میں غرور کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو کہتے ہیں. الواحد کے معنی کیا ہوں گے؟ ایک. قرض کے معنی مثال. البصیرہ، بصیرت سب جانتے ہیں. بصیرت کسی کو نہیں بیٹا بتاؤ گے؟ بصیرت یہ بیٹا تو نہیں بتا سکے گا. بیٹا آپ کچھ بتائیں گے؟ آپ بھی نہیں بتا سکیں گے جی. نظر کو تو بصارت کہتے ہیں جی. دانائی. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتی ہے یہ والی نگاہیں اور ایک ہوتی ہے دل کی آنکھیں. دل کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا، بصیرت، صاحب فہم و فراست، اسے صاحب بصیرت کہا جاتا ہے. بس، اور ترجمہ اس کا بصیرت ہی کیا جاتا ہے، لہذا ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صبر کے معنی آپ سب کو آتے ہیں جی. تفسیر معنی قرآن کریم کی وضاحت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر کہا جاتا ہے. فجر صبح کا وقت. محراب بھی آپ جانتے ہیں. غار بھی سب جانتے ہیں جی یا نہیں جانتے؟ جہنم چونکہ ایک مخصوص نام ہے اس لیے جو ہے نا اس کی شروع میں الف لام بھی موجود نہیں ہے اور اس کو ایک خاص پیرائے میں کیا کیا گیا؟ کلر کیا گیا ہے. آپ کے یہاں اس کو ریڈ کیا گیا ہوگا. افق کسے کہتے ہیں جی؟ آسمان کو. سب متفق ہیں جی افق کو آسمان کہا جائے؟ کیا کوئی اختلاف ہے جی؟ سب جب سورج غروب ہو رہا ہوگا تو اس وقت آسمان کو افق کہہ لیں. ہاں یہ ہارون صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں جی محترم. جی جی تو اپنا والا آفاق یاد آ گیا ہو گیا جی. آسمان کے کیا یعنی کیا؟ سارے آسمان کو، آسمان کی بلندی. جی کوئی اور صاحب بولیں جی، بولیں. ہاں جی غلط ہی بولیں گے تو درست ہوگا جی. جی یہ حضرت صاحب جو ہے نا کچھ درست بات کہہ رہے ہیں. قریب قریب کی جہاں آسمان اور زمین ملے ہوئے لگتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ افق کہا جاتا ہے. یہ کچھ قریب ہے لیکن ابھی بھی بات واضح نہیں ہو رہی. کچھ اور صاحب کوئی جی؟ ہاں میں نے جی آفاق احمد کو جی ہاں آفاق دنیا کو کہتے ہیں. دیکھیں جی افق کہتے ہیں آسمان کے کناروں کو. آسمان کے جو کنارے ہوتے ہیں نا ان کو افق کہا جاتا ہے. جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں پر آسمان آپس میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ دراصل آسمان کے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک کنارہ ہوتا ہے. تو آسمان کے جو کنارے ہوتے ہیں نا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ افق، جس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آفاق آتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ باقی بہت زیادہ گرامر اردو مجھے بھی نہیں آتی باقی جی. ہاں وہ آخر کنارہ ہی ہوتا ہے نا جی. جی ہاں آگے جہاں ملتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو افق یا آفاق کہا جاتا ہے جی. یہ بڑی معذرت کے ساتھ جی میری انگریزی بہت ہی کمزور ہے. اب میں جو ہے نا کوئی صاحب اگر اس کی تصحیح کرنا چاہیں، مجھے انگریزی کا کوئی زیادہ ہو گیا، انگریزی میں سے کیا کہا جاتا ہے. میں اس کو آسانی کے ساتھ آپ کو دیکھیں. آپ حضرات نے اگر کراچی میں تو عموماً نہیں ہوتا
صبح کی روشنی پھیلتی ہے نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک، اگر آپ نے کبھی رات جو ہے گزاری ہو تو صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس سے قبل آسمان پر لومڑی کے دم کی طرح کی ایک لمبی لکیر آتی ہے، اسے کہا جاتا ہے صبح کاذب. وہ صبح نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، دوبارہ اندھیرا لگتا ہے صبح ہو رہی ہے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے صبح کاذب. اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے. اس کے بعد اگلا جو وقت ہوتا ہے، اس کے بعد آسمان کے چاروں کناروں سے کیا ہوتی ہے؟ روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ جب افق پر روشنی چھانا شروع ہو جائے تو اسے صبح صادق کہا جاتا ہے. یہ فجر کے آغاز کا ابتدائی وقت ہوتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مؤذن کیا کرتے ہیں؟ اذان دے رہے ہوتے ہیں جی. تو اسے صبح صادق کہا جاتا ہے. اب اسے کیا کہتے ہیں انگریزی میں، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ اسد بھائی بھی آج نہیں ہے اور ان سے پوچھ لیتے ہیں. اب میں جو ہے نا مجھے اندازہ نہیں ہے جی اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. قوت، تو قوت ہی کو کہتے ہیں جی. اور آگے جو الثواب، میرے ساتھ دہرائیں گے جی. الثواب، الطریقہ، الحرج، الکاذب، المخلص، الجہالہ، البیان، الفسق، النار، الکرسی، القول، السلام، القیام، النصف، الکامل، الشمس، المظلوم، الوقت، التصدیق، الشدید، الالہ. ان سب کے معنی بھی آپ حضرات کو، یہ سب کے سب بھی عربی زبان کے کیا کہلائیں گے؟ اسم کہلائیں گے، کیونکہ سب کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ الف لام آ رہا ہے. اور جب الف لام نہیں ہوگا تو آخر میں کیا ہو جائے گی؟ تنوین آ جائے گی. اس وقت بھی کیا کہلائیں گے؟ سب اسماء کہلائیں گے، لیکن وہ کیا ہوگا؟ اس میں نکیرہ ہوگا. اور یہ اب کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہیں. اب ترجمہ کرتے ہیں جی. ثواب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ طریقہ کا ترجمہ مذکر مؤنث مؤنث، ٹھیک ہے جی. حرج کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کام میں کوئی حرج نہیں. الکاذب کا ترجمہ کیا ہے؟ مخلص مانے تو سچا نہیں، مخلص جی جھوٹی صبح، یعنی وہ اس سے جو ہے نا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ صبح ہو گئی ہے اس کے بعد دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے. وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت نہیں ہوتا. الجہالہ، اس کو اردو میں جہالت بھی کہتے ہیں اور نادانی بھی کہتے ہیں. بیان کے معنی تو آپ سب جانتے ہیں جی. فسق کہتے ہیں کس کو؟ گناہ کو. النار کے معنی کیا ہے؟ آگ. کرسی کے معنی کرسی. قول معنی قول. السلام کے معنی القیام کے معنی نصف کے معنی کامل معنی. شمس کسے کہتے ہیں؟ المظلوم. الوقت. التصدیق. الشدید شدید. اور الالہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معبود. ان اسماء کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو اردو زبان میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتے. مثلا یہ فسق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو ہے نا نصف کا لفظ بھی استعمال ایسے نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے. اس میں کچھ اسماء کو آپ کی کتاب میں ریڈ کیا گیا ہے، ذرا غور کریں کون کون سے اسماء ہیں. جہنم، شمس، النار. کتنے اسماء ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے. دیکھیں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں. میں نے آپ حضرات کو ایک کہانی بتلائی تھی نا جی، شاید مؤنث سماعی سے متعلق 16 اسماء جو آپ کو بتلائے تھے. ان میں یہ 16 یہ سب یہ 2-3 اسماء یہ اور اس سے پہلے جو گزرے الارض اور عرش، السماء، یہ سب کے سب عربی زبان میں مؤنث شمار کیے جاتے ہیں. وہ بولتے ہیں تو ہمیں ان کو کیا کرنا ہوگا؟ فالو کرنا ہوگا جی. یہ اس لیے یہاں پر ان کو کیا کیا گیا ہے؟ ریڈ کلر سے ظاہر کیا گیا. جی ہاں یہی کرسی جی. جی اس میں کرسی کا ذکر آیا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. جی ہاں. اب آتے ہیں جی، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ سوال آتا ہے کہ آپ ہمیں یہ الفاظ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بار بار دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب ایک منفرد طرز پر ہے اور تدریجاً آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ الحمدللہ رب العالمین سے من الجنۃ والناس تک ہر آیت کو خود سمجھ سکیں. یہ اس کا خاص اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، اور اسی کے مطابق یہ پیٹرن ہے، اس پہ چلے گا. دوسری یہ بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جہنم، ارض، سما، نار اور شمس، ان کے آخر میں گولتا نہیں ہے. لیکن عربی زبان کے بولنے والے سے مؤنث کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ ان کو مؤنث کہنا ہوگا. ان الفاظ کا مطلب آپ حضرات نے بتایا جی. غرور کے معنی کیا ہوگا جی؟ دھوکہ. ماشاء اللہ جی. الغرور دوبارہ آ گیا جی. المثال کے معنی کیا ہوں گے؟ مثال ہی ہوگا. الصبر کے معنی
التفسیر کے معنی، اور القوہ کے معنی المخلص، الافق، افق کے معنی افقی کیا جاتا ہے کنارے آسمان کے، بصیرت معنی بصیرت، بشر کے معنی کیا ہوں گے انسان، اور القرض کے معنی کیا ہوں گے جی قرض ہوں گے۔ ابھی کس اچھا یہاں پر غضب ہے، اچھا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہوں گے بیٹا؟ غضب کے معنی کیا ہوں گے؟ ہائے امی غضب میں نہیں آئی کبھی؟ ہاں امی کو جب غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں امی غضب میں آ گئی۔ غضب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ غصہ جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر غرور جو ہے نا یہ غلط ہے، یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ الغضب ہونا چاہیے۔ غضب اردو زبان میں کہ ہمیں غضب خداوندی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب جی ہاں آگے چلیں جی، اور ان الفاظ کو آپ نے اردو سے عربی میں ڈھالنا ہے۔ قوت کو کیا کہیں گے جی؟ القوہ، غار کو، قرض کو، بصیرت کو، نصف کو، غضب کو، اور مثال کو المثال۔ کچھ دیکھیں کچھ مثالیں کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، دیکھیں اب ان الفاظ کو آپ نے مکمل کرنا ہے تاکہ یہ آپ کی زبان پہ آ جائے۔ کیا ہوگا یہ لفظ مکمل؟ الغرور، اس کو مکمل کیجئے۔ آگے آگے جی آگے چلیں جی جی جی، تو اس طرح التفسیر اس طرح یہ مکمل ہوں گے۔ اب آتے ہیں قرآن کی آیات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج اور گزشتہ کلاس میں ہم نے کتنے الفاظ ایسے پڑھے ہیں جو قرآن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہچان سکتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخرج علی قومہ من المحراب۔ اس میں کیا پڑھا بیٹا؟ محراب۔ محراب کے معنی تو جانتے ہو نا، مسجد کا جو ہوتا ہے محراب بیٹا۔ جہاں پر دیکھیں جی ہو سکتا ہے جیسے اس بچے نے کہا کہ غضب کے معنی میں نہیں جانتا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اردو زبان کا لفظ ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا، تو ہو سکتا ہے یہ عین ممکن ہے، بہت سارے اردو الفاظ ہمیں بھی پہلی دفعہ معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے کہ ہمیں نہیں آتا، اس کا مطلب سمجھا دیں تو ہمیں سمجھانے میں کوئی عار نہیں۔ من البشر احدا، بشر احد بھی پڑھا تھا یا نہیں پڑھا؟ بھی نہیں پڑھا، لیکن احد کے معنی ایک ہوتے ہیں جی۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، تین پڑھ چکے ہیں بیٹا، اور بھی بتاؤ۔ عذاب اور شدید تینوں کے معنی آتے ہیں نا۔ اب غضب کے معنی کیا ہوں گے؟ غصہ، جزاک اللہ بیٹا۔ آگے چلیں جی، ذالکم فسق پڑھا، اسے ہم نے کیا کہا؟ ترجمہ کیا تھا گناہ جی۔ آگے چلیں جی، ما لا یرضی من القول، قول جی۔ آگے چلیں جی، استقاموا علی الطریقہ جی، ان القوۃ للہ جمیعا جی، فجزاؤہ جہنم، جہنم 3 مرات من قبل صلاة الفجر اذ ہما فی الغار جئناک بالحق واحسن تفسیرا جی جی، لکی لا یکون علیک حرج، حرج۔ یہ سب الفاظ آج ہم نے پڑھے اور ہم ان کا معنی آتا بھی ہے اور آپ حضرات کو معلوم بھی ہو رہا ہوگا۔ سبق نمبر 9 پہ چلتے ہیں جی۔ دیکھیں آپ حضرات کو آگے سبق نمبر 13 میں جا کر قرآنی آیات سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ قرآن کریم کی بیشتر آیات کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند ناموں پر ہوتا ہے اور ان ناموں کے اندر بڑی معنویت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اب ہمارا جو سبق ہے اس میں ہم قرآن کریم کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند صفات جو ہیں دہرا رہے ہیں، کیونکہ یہ صفات آگے بار 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 ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ وہ صفات تقریباً 30 ہم نے ذکر کی ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ پہلی صفت کیا ہے جی؟ الخالق۔ خالق کا مطلب سمجھنا جانتے ہیں نا جی؟ پیدا کرنے والا، ہمارا اللہ ہمارا خالق ہے جی۔ المالک، مالک جانتے ہیں نا جی؟ جی۔ القادر، یہ لفظ پہلی سورہ فاتحہ مالک یوم الدین آتا ہے جی اس میں۔ العالم، جاننے والا، علم رکھنے والا، جزاک اللہ جی۔ الہادی، ہدایت دینے والا، ٹھیک ہے جی۔ الغالب، غالب، غلبہ جو سے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غالب کہتے ہیں، غلبہ حاصل کرنے والے کو۔ الواسع، وسعت والا۔ الواسع کے معنی کیا ہوں گے جی؟ وسعت والا۔ کشائش کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے اچھی اردو میں، لیکن زیادہ وسعت والا جی۔ القاہر، قاہر کے معنی غالب ہوتے ہیں جی، قاہر کے معنی بھی کیا ہیں؟ غالب کے ہیں جی۔ الشاکر، شکر کرنے والا یا قدردان، قدردان،
ٹھیک ہے جی. الغافر، غافر کے معنی جانتے ہیں جی؟ کون بتائے گا جی؟ غافر جی بخشنے والا، مغفرت سے ہے جی. لفظ کیا نکلا ہے؟ مغفرت سے، بخشنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غافر. اور غالب قرآن کریم میں یہ سورہ توبہ کے آغاز میں یہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. القریب، قریب کے معنی کیا ہوں گے؟ قریب. الحفیظ کے معنی کیا ہوں گے؟ حفاظت کرنے والا. الرحیم کے معنی کیا ہے جی؟ رحم کرنے والا. العلیم کے معنی علم والا. اور الرحمن کے معنی کیا ہیں جی؟ رحم کرنے والا. دیکھیں بہت سارے الفاظ آپ کو ایک جیسے نظر آ رہے ہوں گے. رحیم کے معنی بھی کیا ہیں؟ رحم کرنے والا. رحمان کے معنی بھی کیا ہیں؟ رحم کرنے والا. غافر کے معنی بھی بخشش کرنے والا. آگے غفور آئے گا، اس کے معنی بھی ہوں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہو اور اس کے لیے عربی زبان میں متعدد الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. جی محترم. قہر، جی غصہ، قہر. اردو زبان میں قہر، عربی زبان میں غلبہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. غالب جی جی انہی میں سے نام ہے جی. کچھ الفاظ میرے خیال سے ان کے نام مشکل ہیں تو ان کے نام کے سامنے ان کے معنی لکھے ہوئے بھی ہیں جی. آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کون کون سے الفاظ ہیں. السمیع، ترجمہ کیا کریں گے جی اس کا؟ سننے والا. البصیر، دیکھنے والا. القدیر، قادر اور قدیر دونوں کیا ہے؟ قدرت والا. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جس میں کیا ہے؟ مبالغہ، ہر چیز پر قادر. ٹھیک ہے جی. الحمید کے معنی کیا ہے جی؟ قابل تعریف. العزیز کے معنی کیا ہیں؟ غالب. تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ قاہر کے معنی. الحکیم کے معنی کیا ہوں گے؟ حکمت والا. خبیر کے معنی باخبر. شہید کے معنی، شہید کے 3 معنی لکھے ہوں گے ابھی کتاب میں، ذرا غور کریں جی. گواہ، باخبر بھی اور حاضر بھی. قرآن کریم میں یہ تینوں معنوں میں مختلف مقامات پر استعمال ہوتا ہے. تو آپ کے ذہن میں رہے کہ ایک ترجمہ سے کیا ہے؟ گواہ، باخبر اور حاضر تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وکیل کے معنی جی محافظ، کفیل. اور وکیل صاحب کو بھی وکیل صاحب کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو وکیل کہا جاتا ہے. اردو زبان میں مجھے نہیں معلوم، لیکن عربی زبان میں وکیل وہ ہوتا ہے جو آپ کے چیزوں کا کیا ہوتا ہے. مثلا آپ کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اس تمام کاموں کی حفاظت کا کام اس کے سپرد کر دیا ہے. جی محافظ. غفور کے معنی کیا ہوں گے جی؟ بخشنے والا، معاف کرنے والا. غافر کے معنی بھی ہے. غفور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. شکور کے معنی بھی کیا ہوں گے جی؟ قدردان ہوں گے. شاکر کے معنی قدردان ہے، شکور کے معنی بھی، لیکن یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ کا معنی مفہوم آ جاتا ہے. حلیم کے معنی ہوتے ہیں جی بردبار. بردبار آپ سب حضرات نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ جس کے اندر غصہ بالکل نہ ہو یا بات بہت سخت بات پر بھی کیا کرے؟ اپنے آپ کو کیا کرے؟ قابو کر لے. اور یہ بہت بڑی اچھی صفت ہے جو انسانوں کے اندر کیا ہو پائی جائے تو یہ بہت ہی اعلیٰ صفات اور بہت خال آپ کو کیا ہوتی ہوگی؟ نظر آتی ہوگی کہ آپ نے بہت سخت بات کی اور اگلا والا آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ الجھے نہ، بلکہ اس پہ کیا کر دے؟ خاموش ہو جائے. آگے جی الغنی، سخی. اور یہاں جو لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے تو اردو زبان میں اس کے معنی سخی ہوتے ہیں. یہاں قرآن کریم میں جب اللہ کی صفت ہے تو یہ بے نیاز، ہاں بے نیاز. قوی کے معنی قوت والا. اور ولی کے معنی بھی آپ کے سامنے جو کیا ہوں گے؟ دوست، حمایتی، حامی. تو یہ سب 30 کی 30 اللہ کی کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں جو قرآن حکیم میں بار بار انشاءاللہ استعمال ہوں گے. اور میں آپ حضرات کو ابھی معنی سے گزار رہا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اب ہر نام کا ایک معنی اور مفہوم اردو زبان میں پایا جاتا ہے. اسی نام کا ایک معنی اور مفہوم انگریزی زبان میں بھی ہوگا، جو انگریزی قرآن کے آخر میں کیا ہوگا؟ موجود ہوگا. لیکن دیکھیں عربی زبان کی اپنی معنویت ہے، اس کی فصاحت و بلاغت ہے. عربی زبان کے اندر بہت زیادہ معنویت پائی جاتی ہے بنسبت دیگر زبان. ہم ہو سکتا ہے کہ جب اس کو اردو زبان میں ڈھال رہے ہوں یا بول رہے ہوں تو وہ چیز نہ پائی جائے جو اس معنی کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. مثلا جس طرح ہم نے ابھی پڑھا حفیظ کے معنی محافظ، تو قرآن کریم میں ایک لفظ ہے مہیمن. اللہ کے ناموں میں سے ایک کیا ہے؟ المہیمن بھی ہے. تو وہ بھی محافظ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب اس کا ترجمہ حفاظت کرنے والا، محافظ کر سکتے ہیں، لیکن اب مہیمن کے جو معنوی چیز ہے، اس کے اندر جو معنی پوشیدہ ہے، اس کو اردو زبان میں ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک پورا ایک جملہ نہیں چاہیے بلکہ پورا ایک پیراگراف چاہیے جس سے ہم کیا کر سکیں؟ اس کو
سمجھ سکیں۔ مثلا مہیمن کے معنی سمجھنے کے لیے آپ حضرات نے کبھی مرغی اور اس کے بچوں کو دیکھا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو؟ اب تو مرغیاں ہی نہیں ہوتی، وہ سفید والی مرغی آ گئی ہے، اب تو مرغیاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کبھی مرغی کو دیکھا ہو جب اس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو مرغی کے جتنے بچے ہوتے ہیں نا وہ اس کو اپنے پروں میں اس طرح چھپا لیتی ہے کہ کسی بچے کے پاؤں بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ کبھی غور کیجئے گا، کبھی دیہاتوں میں جایا کریں، جو ہے نا دیہاتوں میں جانا بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں جا کے دیکھا کریں، یہ مناظر اللہ کی قدرت بھی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اس طرح چھپاتی ہے کہ اس بچے کا کوئی پاؤں بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس عمل کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے مہیمن۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارا کیا ہوں؟ ایسا محافظ ہوں کہ تمہاری تمام امور، تمام کام کیا ہے میری حفاظت میں، تو میری حفاظت سے باہر نہیں ہو۔ لیکن ہم یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا انسانی، یہ کچھ چیزیں طبعی ہیں، اور کچھ دیکھیں آپ کوئی شخص جو ہے نا گولیاں چل رہی ہیں اور آپ اس میں کود رہے ہیں کہ جی کیا ہے جی اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے جی؟ کیونکہ اب یہ طبعی ہے کہ سامنے سے گولی چلے گی تو اس نے جس کو لگنی ہے اس نے اسے کیا کرنا ہے؟ سوراخ کرنا ہے، اس نے اسے زخمی کرنا ہے۔ لہٰذا یہ طبعی اصول ہے۔ اب یہ کوئی نہیں ہے کہ بھائی آدمی کود جائے گا جی نہیں اللہ جو اللہ نے کہا میں حفاظت کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے آپ کا ایمان اس قدر ہوگا تو یقیناً اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن جس نہج پر، جس جگہ پر ہمارا ایمان ہے اس پہ ہمارے دل میں کھٹکا ہوتا ہے، اور جب وہ کھٹکا ہوتا ہے تو پھر معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، اور ان الفاظ کو یہ تمام صفات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ الف لام کے بغیر بھی آتی ہیں، لہذا تمام شرکاء اس کو شروع سے لے کر آخر تک بغیر الف لام کے تنوین کے ساتھ بھی کیا کر لیتے ہیں؟ دوہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے۔ کیا پڑھیں گے جی اس کو جی؟ خالق، مالک، قادر، رحمان۔ آگے چلے جی، یہ الفاظ قرآن کریم میں دونوں طرح استعمال ہوں گے، اس لیے ہم نے دونوں طرح دہرا لیے، اور آگے جا کر انشاءاللہ ان کے معنی بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اور ہاں بغیر قرآن کریم میں آپ کو اللہ غنی حمید آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ جی آگے رحمان نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ہم دہرا رہے ہیں کلاس میں، اس وقت چھوڑ دیں، وہ رحمان کیوں نہیں ہوتا یہ اگلا مرحلہ ہے، جب آئے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے جی۔ آگے چلیں جی، قاہر کے معنی کیا ہوں گے جی؟ غالب۔ قریب کے معنی کیا ہوں گے؟ قریب۔ علیم کے معنی کیا ہوں گے؟ بصیر کے معنی کیا ہوں گے؟ عزیز کے معنی غالب ہوں گے۔ شہید کے معنی کیا ہوں گے؟ گواہ، باخبر۔ اس طرح شکور کے معنی کیا ہوں گے؟ قدردان۔ قوی کے معنی کیا ہوں گے؟ قوی۔ اور قادر کے معنی قدرت والا۔ غالب کے معنی شاکر کے معنی، اور حفیظ کے معنی کیا ہوں گے؟ حفاظت کرنے والا۔ یہ الفاظ جن کو آپ اردو سے عربی میں ڈالیں گے کیا ہوگا جی؟ جاننے والا۔ کیا کہیں گے؟ العالم کہیں گے۔ کیا کہیں گے جی؟ العالم اور العلیم دونوں۔ سننے والے کو کیا کہیں گے؟ سمیع، السمیع۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ غالب جی، قدردان کو کیا کہیں گے جی؟ الشکور بھی کہیں گے، اور الشاکر۔ دو الفاظ آئے، الشاکر بھی آیا اور کیا ہے جی؟ آگے چلیں۔ دوست، الولی۔ آگے چلیں جی، حکمت والا، الحکیم۔ باخبر، دو الفاظ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ باخبر کو کیا کہیں گے؟ الخبیر۔ قوی کو کیا کہیں گے؟ القوی۔ آگے چلیں جی، قریب کو کیا کہیں گے؟ القریب۔ بے نیاز کو کیا کہیں گے؟ سمد کا لفظ تو آیا نہیں ہے جی، الغنی کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، گواہ کے معنی کیا ہوں گے جی؟ الشہید۔ عربی زبان میں گواہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کہا جاتا ہے جی۔ قابل تعریف، الحمید۔ کیا کہا جائے گا؟ الحمید۔ ٹھیک ہے جی۔ سمیع کے بارے میں کیا جانتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے۔ خبیر کے معنی کیا ہوں گے جی؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ قریب کے معنی اللہ ہم سب کی قریب ہے۔ بصیر کے معنی دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور شہید کے معنی کیا ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ یہ الفاظ آپ نے خود مکمل کرنے ہیں جی، اور ہم آگے قرآن کریم کی آیات پہ چلتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم نے قرآن کریم میں یہ الفاظ کس طریقے سے استعمال ہوں گے۔
ان اللہ غفور رحیم. غفور اور رحیم دو صفات ہم نے پڑھی ہیں جی. آگے چلیں جی. ان اللہ قادر، جی قادر. عالم الغیب والشہادہ، شہادہ پڑھا ہے، غیب بھی پڑھتے ہیں جی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، علیم. ان ربی قریب مجیب، قریب پڑھا جی. ان ربنا لغفور شکور، شکور ہی پڑھا اور غفور ہی پڑھا جی. سبق نمبر 10 ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں، اگر آپ حضرات کو یاد ہو جی. ایک دفعہ دہرایا تھا نا جی. ہم نے بتلایا تھا کہ یہ سبق اردو زبان میں واحد سے جمع بنانے کا جو اسلوب ہے اس کے مطابق ہے. صرف دہرا لیتے ہیں تاکہ وہ ہماری ریویژن ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اپنے سبق پہ جائیں گے. جمع مکسر جو بغیر اصول اور قواعد کے جمع بنتی ہے اس کا طریقہ کار کہلاتا ہے جمع مکسر، اور یہ اس پر پورا کا پورا سبق ہم پڑھ چکے ہیں جی. میں نے پہلے بتا دیا جی، مجھے انگریزی نہیں آتی، میں نے سمپل میٹرک کیا ہوا تھا جی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا. میں تو ویژن کہا ہی نہیں ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی، ویژن کیا کہوں گا. آتی ہے تو آپ مجھے میں انگریزی نہیں پڑھا رہا بھائی، عربی پڑھا رہا ہوں. دیکھیں جی، میں انگریزی زبان کو بولنا یا انگریزی زبان پہ عبور رکھنا کوئی وہ نہیں سمجھتا، لیکن مجھے میری اپنی جو ہے نا وہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں، میں سمپل میٹرک کیا، اس کے بعد میں نے درس نبوی پڑھا ہے. میں انگریزی زبان کو بولنا سمجھنا، اور یہ ایک بہت ضروری زبان ہے زبان کی، لیکن اب میں نے نہیں پڑھی تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں جواب نہیں دے پاؤں گا، تو یہ میری مجبوری ہے. میں اس لیے آپ بڑی معذرت کے ساتھ کہ مجھے اس کو کہنا یا اس کی یہ مطلب نہیں کہ میں عربی پڑھا رہا ہوں تو انگریزی زبان آتی نہیں ہے تو میں آپ کہتے ہیں نا جس کی جو کیا ہو فیلڈ ہو اسی میں رہے تو کیا رہتا ہے، بہتر رہتا ہے. اگر میں سائنسدان یہاں بن جاؤں گا تو آپ حضرات مجھ پہ کیا اعتراض کر سکتے ہیں نا جی. اس لیے جو چیز مجھے نہیں آتی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے دور ہی رہوں. خواہ جو چیزیں دو چار الفاظ آتے ہیں یہ بھی آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر اور ڈاکٹر حضرات کو پڑھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اس کو کامن ناؤن کہتے ہیں، تو میں نے بھی سیکھ لیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، کامن ناؤن. پھر انہوں نے کہا یہ پراپر ناؤن ہے تو میں نے ان سے، لیکن باقی بہت ساری چیزیں مجھے نہیں آتی، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں ان کے الفاظ کو دہرانے پر. ہاں جن کو آتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ آج کی زبان انٹرنیشنل زبان ہے سب کو، اور یہ ایک فن ہے جس کو جتنی زبانیں آتی ہوں. ہمارے ایک وکیل صاحب آتے تھے، آج کل نہیں آ رہے، وہ ان کو اس فن کا شوق ہے، وہ سیکھتے تھے متعدد زبانیں، فارسی اور نہیں یہ وکیل صاحب نہیں ہے، وہ ایک اور صاحب تھے جی، وہ ان کو شوق تھا اور سیکھتے تھے جی. جی ہاں آگے چلے جی. یہ الفاظ ہیں جی جو ہم نے پڑھے تھے کہ نہر کی جمع کیا ہے، انہار. مال کی جمع کتاب کی جمع کتب. عمل کی جمع اعمال. جسم کی جمع اجسام. یوم کی جمع ایام. شیء کی جمع اشیاء. اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب اردو زبان کے واحد جمع ہے. عربی زبان میں بھی یہ جمع کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں استعمال ہو گئے. جو بات سمجھانے کی ہے اس کتاب کے آخر میں لکھی ہوگی، آپ حضرات کو دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی جمع جو بھی ہوتی ہے، اس طرح کی یعنی اردو زبان سے کے انداز میں عربی زبان میں جو جمع بنائی جاتی ہے، ان تمام کو عربی زبان میں کیا کیا جاتا ہے، مؤنث شمار کیا جاتا ہے جی. ایسی جمع کو عربی زبان والے کیا کہتے ہیں، مؤنث شمار کرتے ہیں جی. دیکھیں ایک ہے نا مسلمون، مؤمنون، واؤنون، یانون، یا آتون، وہ الگ ہے. اس طرح کی جمع عربی زبان میں کیا کی جاتی ہے، مؤنث. یہ آپ نے ایک ذہن کے کسی گوشے میں کیا کرنا ہے، بٹھانا ہے. جب یہ استعمال ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں یہ وہ لفظ ہے، اس لیے یہاں پر یہ لفظ کیا ہے اس طرح استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ آگے جا کر آگے چلتے ہیں جی. ہمارا اس کے بعد والا جو سبق ہے وہ سبق نمبر کیا ہے، 11. اور یہ بھی تقریباً ان الفاظ پر مشتمل ہے جو ہم پہلے ایک سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور اس کو میں نے شاید دہروایا تھا، آپ حضرات کو دہروایا تھا، کسی اور جگہ دہرایا تھا کسی. ہم نے ایک سبق پڑھا تھا کہ عربی زبان میں جتنے اسماء ہم پڑھ رہے ہیں جن کے آخر میں گول تا نہیں ہے وہ کیا کہلائیں گے، مذکر کہلائیں گے، اور جن کے آخر میں گول تا ہے وہ کیا کہلائیں گے، مؤنث کہلائیں گے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں قواعد کی روح سے جو جمع بنائی جاتی ہے تو وونا اینا ایک علامت، 2 علامات ہیں، لیکن یہ سب کے سب کیا ہوں گے، مذکر کے لیے. منافقون کا مطلب کیا ہوگا، بہت سارے مذکر یعنی مرد منافق.
صالحون کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت سارے نیک مرد. ساجدون کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت سارے سجدہ کرنے والے مرد. لیکن ترجمہ کرتے وقت کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہاں مرد لکھا ہو، بلکہ ساجدون کا ترجمہ سجدہ کرنے والے، صائمون کا مطلب روزہ رکھنے والے. آپ واو نون سے پہچانیں گے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں. اسی طرح انہی اسماء میں اگر مؤنث کا معنی پیدا کرنا ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے آخر میں کیا لگا لیجئے؟ الف اور تا لگا لیجئے. کیا لگا لیجئے؟ تو یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ جمع کے لیے. لیکن یہ سب کے سب اب کیا ہوں گی؟ مؤنث. لیکن ہر جگہ مؤنث نہیں ہوتا، لیکن جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس سے ایک لفظ آتا ہے الدرجات. الدرجہ ایک درجہ، ایک کیٹیگری، اور درجات کا مطلب کیا ہوں گے؟ مختلف. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. تو اب اس کو یہ کہیں کہ یہ صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا؟ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا مؤنث لفظ ہے، لیکن استعمال کیا ہوتا ہے؟ مذکر اور مؤنث سب کے لیے ہوتا ہے. اور کچھ الفاظ متعین ہوں گے جو مؤنث ہی کے لیے استعمال ہوں گے، جس طرح جو ہے نا الصالحات، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت ساری صالح عورتیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طرح ہوگا. تو یہ ہو سکتا ہے، اس لیے سے اس کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ الآیات، تو یہ بتائیے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. کیوں مؤنث ہے جی؟ جی گولتا ہے تو. اور اس کی جمع کیا آ رہی ہے؟ الآیات. بتائیے یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوگا یا جمع مذکر کے لیے استعمال ہوگا؟ اب اگر آپ اس کی مذکر بنانا چاہیں گے تو نہیں بنا سکتے، اس کی ہے ہی نہیں، تو آپ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. العلامہ کیا مطلب ہے اس کا جی؟ علامت، پہچان. جمع کیا آ رہی ہے اس کی جی؟ علامات. تو کیا ہوگا؟ جمع مؤنث کہلائے گا. الامانہ، ایک امانت کو. بہت ساری امانتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ انا عرضنا الامانۃ. الصلاۃ ایک نماز کو کہتے ہیں. بہت ساری نمازوں کو کیا کہا جائے گا؟ الصلوات کہا جائے گا. لہذا قرآن حکیم میں دونوں الفاظ آئے ہیں جی. لیکن ہم لوگ چونکہ صلاۃ زبان پہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو جہاں پہ صلوات آتا ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ پڑھتے ہیں. وہ ہے نا جی سورہ مومنون میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. وہاں کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتهم، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. شروع میں مفرد آیا ہے، بعد میں جمع آیا ہے. تو قرآن کریم پڑھتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا ہے جی. الکلمہ، ایک بات کو کہا جائے گا. بہت ساری باتوں کو کیا کہا جائے گا؟ الکلمات. الحسرہ، کتنی حسرتوں کو کہیں گے؟ بہت ساروں کیا کہا جائے گا؟ حسنہ کس لیے کیوں کہے گئے؟ الحسنہ. تو کتنی نیکیاں ہوں گی یہ؟ ایک. اور بہت ساروں کیا کہا جائے گا؟ السیئۃ، ایک بدی، برائی. بہت ساروں کیا کہا جائے گا؟ الصالحہ، ایک نیک عورت کو کہا جائے گا. بہت سارے نیک عورتوں کو کیا کہا جائے گا؟ اور بہت سارے نیک مردوں کو کیا کہیں گے جی؟ صالحون کہیں گے جی. جزاک اللہ جی. البینہ، واضح نشانی. اور جمع کیا آئے گی اس کی؟ جس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ واضح نشانیاں، کھلی ہوئی نشانیاں، روشن نشانیاں. کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے جی. الجنہ، ایک باغ کو کہتے ہیں. بتائیے الجنات کا مطلب کیا ہوگا؟ جنت کا لفظی مطلب ہے باغ. اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں اور مومنین کے لیے جو مقام تیار کیا اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جنت کہا جاتا ہے. الدرجہ، ایک درجہ. الدرجات کا مطلب کیا ہوگا؟ متعدد درجے. جی شاید دیکھیں جوڑی تو فزیکل اور بایولوجیکل ہوتا ہے نا جی. بایولوجیکل چیزوں میں ہوتا ہے، عام چیزوں میں تو جوڑی نہیں ہوتی. ویسے آپ دیکھیں نا، آپ صالحہ کو آپ مذکر میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ مؤنث اس طرح نہیں ہوگا. یہ بایولوجیکل پیئر تو نہیں ہے، ماں بہن. جی جی اللہ ہے اس طرح. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بایولوجیکل ورڈ نہیں ہے، تو ان کو آپ نہیں کہہ سکتے مؤنث حقیقی. مثلا آپ کہیں کہ صالح، یہ کیا ہوگا؟ مؤنث حقیقی. تو ایسا نہیں ہے. صالحہ مؤنث جو ہے نا حقیقی، تو ایسا نہیں ہے. نارک نہیں ہو سکتا. وہ صرف وہ جاتا ہے جہاں پہ حقیقی پیئر موجود ہو، جوڑا موجود، جیسے ماں باپ بہن، وہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا.
خالہ خالو وہاں پر. جی 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 طیب آتا ہے, طیب ایک آتا ہے, طیبون آتا ہے, طیبین بھی آتا ہے. سر جیسے صلاۃ کی جمع صلوات پر ہے جی زکوٰۃ کی زکوات نہیں ہوتی, زکوٰۃ کی زکوٰۃ واحد ہی استعمال ہوتا ہے. جی برکہ کی جمع ایک برکت کو کہیں گے, بہت ساری جمع برکات کو کیا کہا جائے گا؟ البرکات. خیر کہتے ہیں بھلائی کو, خیرات کیا کہا جائے گا؟ متعدد خیر یا بھلائی کے کاموں کو. السماء کا مطلب کیا ہے جی؟ کتنے آسمانوں کو کہیں گے؟ ایک کو. جمع کیا آ جائے گی؟ السماوات. الرسالہ ایک پیغام کو کہتے ہیں, تو الرسالات کیا کہا جائے گا؟ الظلمہ اندھیرے کو کہا جاتا ہے, بہت سارے اندھیروں کو کیا کہا جائے گا؟ الخالہ ایک خالہ, بہت ساری ہوں گی تو کیا کہا جائے گا؟ الطیبہ ایک پاکیزہ چیز کو کہا جاتا ہے, بہت ساری پاکیزہ چیزوں کو کیا کہا جائے گا؟ المہاجرہ ایک مہاجر عورت کو کہا جائے گا. المہاجرات کتنوں کو کہیں گے؟ الصدقہ ایک صدقہ کو کہا جائے گا. متعدد قسم کے صدقات ہوں تو کیا کہا جائے گا؟ المسلمہ ایک مسلمان عورت, بہت ساروں کو کیا کہا جائے گا؟ الثمرہ پھل کو کہتے ہیں, بہت سارے پھلوں کو کیا کہا جائے گا؟ المنافقہ ایک منافق عورت کو, بہت ساروں کو کیا کہا جائے گا؟ الخطیئۃ ایک غلطی کو کہتے ہیں, بہت ساروں کو کیا کہا جائے گا؟ الخطیئات. الشہوۃ ایک خواہش, الشہوات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کئی متعدد خواہشات. الشہادہ گواہی, الشہادات گواہیاں. المشرکہ ایک مشرک, المشرکات کئی مشرک. الوالدہ ایک والدہ, الوالدات کئی والدائیں. الخبیثہ ہم نے کہا تھا بیکار, گندی جو ہے نا, غلیظ, اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ خبیثات. تو اس طرح یہ بھی ایک جمع کا طریقہ ہے جو ہم متعدد. جی ایک منٹ, یعنی واحد مؤنث سے جمع مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا لگا لیجئے؟ الف اور تا لگا لیجئے. الف لام کے بغیر ہوگا تو یہ سب کیا پڑھ جائیں گے؟ برکات, سماوات, ظلمات پڑھا جائے گا. الف لام ہوگا تو ایک اعراب پڑھا جائے گا. جی محترم. جی معرفہ ہی ہے. جی جی تمام یہ سب کے سب پراپر ناؤن تو ہیں جن کے شروع میں الف لام آئے گا. جب الف لام نہیں ہوگا تو یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ کامن ناؤن ہو جائیں گے. لیکن قرآن حکیم میں جب ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی مترجم اس بات کو فوکس نہیں کرتا کہ وہاں اس کامن ناؤن کا ترجمہ کرے یا پراپر ناؤن کا ترجمہ کرے, سوائے بعض مقامات پر جہاں بہت ضروری ہوتا ہے وہاں پر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. کامن ناؤن پراپر ناؤن کو ترجمے میں عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ فوکس نہیں کیا جاتا. اسی لیے ایک اور بات, دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کے ہاں مجھے معلوم نہیں انگریزی میں جیسے ہم لگاتے ہیں یہ دی کو, کہ اس کا مطلب صرف کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں تبدیل کرنا ہے یا کچھ اور بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے, یعنی کوئی اور معنویت میں اضافہ بھی کر رہا ہو, مجھے علم نہیں. لیکن عربی زبان میں یہ جو الف لام لگتا ہے یہ صرف کامن ناؤن اور پراپر ناؤن یہ اس کا پریکٹیکلی کام ہے. اس کے معنویت کے اندر اس کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ یہ لفظ کے اندر جو معنی پیدا کرتا ہے وہ ایک الگ قانون ہے, ایک الگ اصول ہے, اور عربی زبان کی کتابوں میں سے بتایا جاتا ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, ہم سب الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے, یہی کر رہے ہوتے ہیں نا جی. اب اگر ہم سے کوئی سوال کر لیں کہ حمد کے معنی ہو گئے تعریف, للہ کے معنی ہوں گے اللہ کے لیے, رب کے معنی ہوں گے رب, اور عالمین کے معنی کیا ہوں گے؟ جہانوں. یہ جو آپ تمام کا یہ سب کا لفظ نکال رہے ہیں یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ کس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ہمارے پاس کا کوئی جواب موجود تو نہیں ہے. یہ جو الف لام ہم لگا رہے ہوتے ہیں نا شروع میں, یہ اس لفظ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفات, تمام تعریفیں یا سب تعریفیں, یہ اس الف لام کا ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے, اور ہم کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب, یہ ایک کتاب ہے. اب یہاں پر بھی الف لام آیا ہوا ہے, لیکن یہ الف لام یہاں پر ہم ترجمہ اس کا تمام کا نہیں کرتے, بلکہ یہاں پر یہ الف لام صرف کیا کر رہا ہے؟ اس کتاب کو ایک خاص کتاب میں تبدیل کر رہا ہے کہ یہ عام کتاب نہیں بلکہ وہ کتاب جو رب العالمین کی نازل کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہیں تو یہ چیز موجود ہے اور کہیں یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا. جی
الف لام کے وہاں پر صرف کہ ذالک الکتاب، جب الف لام لگ گیا تو متعین ہو گیا کہ یہ دنیا کی تمام کتابوں سے کوئی اعلیٰ عرفہ کتاب ہے، جس کو کیا الکتاب کہا گیا، خاص کتاب. وہاں پر صرف اس نے کیا کیا، کامن ناؤن سے پراپر ناؤن میں تبدیل کر دیا. الحمد میں بھی یہی کام کر رہا ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے معنویت میں بہت زیادہ کیا ہے، اضافہ کر رہا ہے کہ تعریف صرف کیا ہے، اللہ ہی کے لیے. سید مودودی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف دراصل اللہ کی تعریف ہوتی ہے. میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ بہت اچھے انجینئر ہیں، آپ بہت بڑے سائنسدان ہیں، تو دراصل میں کس کی تعریف کر رہا ہوتا ہوں، اس اللہ کی جس نے آپ کو اس صلاحیت سے کیا کیا، نوازا. تو سید مودودی اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریف نہیں، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اور یہ توحید کا وہ تصور ہے جو سید مودودی رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں کہ تعریف اگر کی جا سکتی ہے اس کائنات میں، حقیقی تعریف تو وہ صرف کیا ہے، اللہ ہے. باقی انسان میں آپ کی تعریف، آپ میری تعریف تو کر رہے ہوں گے، البتہ پیچھے میں اس تعریف کے لائق ہوں یا نہیں، یہ ایک ایسا وہ ہے کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہم اس کی جو صفت بیان کر رہے ہیں اس عقیدے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہے. جی محترم آپ کو سوال کر رہے ہیں، ایک منٹ ان کا. الف کا ایک مطلب یہ بھی کئی جگہوں میں پڑھا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص، جیسے تعریف الحمد اور علم کا ایک خاص تعریف میں آپ کی، آپ میری تعریف کریں، وہ تعریف نہیں ہے جو اللہ کی تعریف نہیں، اس کا یہ معنویت اس کی نہیں پائی جاتی. یہ ہے جی آپ کچھ ویسے الف لام میم کا مطلب کسی کو نہیں پتہ، صرف اللہ کو پتہ ہے. جی آپ کچھ کریں. انسان کی سمیع اور بصیر ہے، اور السمیع اور البصیر جو ہم کہتے ہیں اللہ کے، اس میں کیا فرق ہے؟ جب ہم نے ترجمہ پڑھا بس دیکھیں، پڑھا میں سننے والا اللہ کے لیے سمیع بھی استعمال ہوتا ہے. آپ بھی پوچھ لیجیے، میں ایک ساتھ جواب دیتا ہوں. جی میں اصل میں کیونکہ موضوع سے متعلق ہی کل میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد مطالعہ جس میں امام صاحب نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ کچھ اسماء ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جو انسان بھی بول اتفاق سے آئی ہوئی، کچھ اسماء ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جو ہم عام لوگوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے اسماء ہیں جو بالکل اللہ کے لیے ہی مختص ہیں، یعنی الخالق اور الرازق، اور انہوں نے ایسے کہا الرحمن. لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جو ہم عام زبان میں انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ پراپر ناؤن سے کامن ناؤن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس بھی دیکھیں، ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سمیع پڑھا، انشاءاللہ آگے آئے گا. سمیع علیم قرآن کریم میں کامن ناؤن استعمال ہوا، سمیع علیم. دیکھیں جی، جب بھی یہ صفات اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس کا مطلب خالق کے لیے. اور خالق کی دیکھیں، میں اور آپ بھی سمیع ہیں، اللہ بھی سمیع ہے، لیکن میں اور آپ وہی کچھ سن رہے ہیں جو اس وقت میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں جو آپ بولیں گے میں سنوں گا. اس دیوار کے پیچھے یا آگے کوئی اور صاحب بھی بات کر رہا ہوگا، بول رہا ہوگا، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ ہم اس کی آواز کو سن سکیں، ہم اس کو دیکھ سکیں، ہم اس کے بارے میں جان سکیں. علیم، بصیر، ساری صفات کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا سمیع، تو اس کا مطلب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، میری بھی، آپ کی بھی، دیوار کے پیچھے، دیوار کے سامنے، جو جہاں ہے سب کو دیکھنے والا، سب کو جاننے والا. تو وہ اللہ کی ذات سے متعلق جب آ جائے گی تو لفظ کے اندر تو کوئی اضافہ، معنویت میں کوئی اضافہ تو آپ نہیں کریں گے، لیکن آپ کے جو عقیدہ ہے، آپ کا جو اظہار ہے، وہ اس کا تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اور میری سماعت اور اس کی سماعت میں زمین آسمان کا فرق ہے. علیم ہے، میں بھی جانتا ہوں، وہ بھی جانتا ہے، لیکن وہ علیم اور کچھ ہے، میں کیا ہوں، کچھ اور طرح کا علیم ہوں یا عالم ہوں. تو اس طرح جو ہے نا، اور کچھ صفات تو بالکل خاص ہے، جیسے رحمان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، رحیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. عبد الرحمن تو استعمال ہو سکتی ہے، عطاء الرحمن تو استعمال ہو سکتی ہے، کسی اور نسبت سے تو استعمال ہو سکتی ہے، بغیر نسبت کے استعمال نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ اسماء ایسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فرق اس میں یہی ہوگا جو خالق اور مخلوق میں ہے. جو اللہ اور بندے میں فرق ہے وہی صفت میں بھی فرق ہوگا. اللہ کے لیے جب استعمال کریں گے تو اس کی سماعت کچھ اور ہوگی، مخلوق کے لیے. یہ بڑا پیچیدہ اور اہم مسئلہ ہے جو ہماری کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان مباحث کو، ان چیزوں کو یہاں چھیڑنا میرے خیال سے زیادہ مناسب نہیں ہے. کلاس سے متعلق تھا کہ جب اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو الف لام لگا دیں گے. جی جنرلی بات کر رہے ہوں گے سمیع کی بات، سماعت سے متعلق تو پھر سمیع و تنوین لگ جائے گا. کلاس سے متعلق اللہ کے لیے بھی جو ہے نا تنوین لگتی ہے. آپ کو بہت ساری آیات ایسی لگیں جن میں سمیع علیم کے الفاظ. یہی پھر میں کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی تو ہوتا ہے، رحیم ویسے بھی یوز
جی استعمال ہوا ہے. تو اس استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کامن ناؤن اللہ کے لیے استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا, پراپر ناؤن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کامن ناؤن بھی ہے, پراپر ناؤن بھی استعمال ہوئے ہیں. وہاں اب کامن ناؤن پراپر ناؤن کی جو آگے سبق آ رہا ہے انشاءاللہ, اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ آگے آئے گا, اس پہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آ گئی جو میں اس وقت پڑھا رہا ہوں. جی دیکھیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ الف تا ایک خاص شکل کے, ایک خاص حیت کے الفاظ ہیں, اور قرآن کریم میں کیا ہوئے ہیں, بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. اور انہی الفاظ کو آپ بغیر تنوین کے بھی کیا کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. جس طرح الآیات سے کیا ہو جائے گا, آیاتن ہو جائے گا. اب ان تمام الفاظ کو آپ حضرات نے گھر جا کر بغیر الف لام کے کیا کرنا ہے, دہرانا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں جی, ان آیات کو آپ نے کیا کرنا ہے, جمع میں تبدیل کرنا ہے. جی پہلی آیتن, بیٹا ترجمہ جمع کرو. آیات, امانتن امانات, کلمتن کلمات, حسنتن درجتن, رسالتن رسالات, علامتن علامات, صلاتن برکتن, سیئتن بینتن, اور صدقتن. دیکھیں جی اگر ان الفاظ کے تو معنی بھی آپ الحمدللہ آپ کو آ رہے ہیں, اگر آپ ان کے معنی نہیں بھی آتے آپ کو, لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایک لفظ کے آخر میں اگر الف تا لگا لو تو وہ کیا ہو جاتا ہے, جمع کے لیے ہو جاتا ہے. اور یہ ہماری غالباً 6ٹھی کلاس ہے آج, ایسا ہی ہے جی. 6 کلاسز کے بعد اگر ایک چھوٹا بچہ اور ایک بہت تعلیم یافتہ شخص, دونوں افراد قرآن کریم کے اسماء کو پہچان سکتے ہوں, اس کے مذکر مؤنث کو پہچان سکتے ہوں, اس کے واحد تثنیہ جمع اور اس کے اندر بھی جمع کے اندر مذکر مؤنث کو پہچان سکتے ہوں, اور اس کا ترجمہ تھوڑی سی صلاحیت کے بعد حاصل کر سکتے ہوں, تو پھر جو رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں بار بار یہ فرمایا نا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بالکل سچ فرمایا. دنیا کی کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے آپ جب تک اس زبان کے بہت سارے الفاظ کے معانی یاد نہ ہو, اس وقت تک اس کے اندر کوئی ترقی آگے جانا ممکن نہیں ہوتا. اور ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی 5 کلاس میں آپ کو جو ہے نا سنگولر بھی آئے پلورل بھی آئے, ایسا نہیں ہوتا. مذکر مؤنث کا بھی فرق پتہ چل رہا ہو, ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس نے اپنی زبان, اپنی کتاب کے لیے ایسی زبان کا انتخاب کیا ہے کہ جو بہت آسان زبان ہے, بڑی پریکٹیکلی زبان ہے, سائنٹیفک طریقے سے کیا ہوتی ہے, آگے بڑھتی ہے. اس لیے میری تمام شرکاء سے گزارش ہوگی کہ تھوڑی سی محنت کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ قرآن کریم کی متعدد آیات کا ترجمہ, جن کا اختتام اللہ کی صفات پر ہو رہا ہے, اس کا ترجمہ آپ کو آ رہا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت دیں, 10 سے 15 منٹ, لیکن گھر جا کر ان الفاظ کو ضرور دہرائیں, کیونکہ ہماری کلاس ہوتی ہے ویکلی, اور ایک ہفتے کے بعد جب دوبارہ انسان آتا ہے تو بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. اس سے کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات جس طرح پڑھ رہے ہیں, جس طرح کوشش کر رہے ہیں, جو حضرات جتنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کریم کے فہم سے کیا کرے گا, نوازے گا. یہ جمع ہے جن کا واحد بنانا. بیٹا آیات ان کا واحد کیا ہوگا, آیات کا واحد آیتن. ٹھیک ہے جی. سیئات کا واحد کیا ہوگا جی, بہت آسان, الف تا ہٹائیے, گولتا لگا لیجیے. سیئتن بینات کا, بینتن صدقات کا, ثمرات کا, جنات کا, برکات کا, سماوات کا, ظلمات کا جی, طیبات, شہوات, شہوتن, اور شہادات کا کیا ہے جی, شہادتن. یہ جو ہے نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو گڑبڑ ہے, جو ہے نا مکس ہیں. آیات کی جمع کیا ہوگا جی, اور آیتن کی جمع کیا ہوگا, امانت کا جمع بنائیں گے, کیا بنائیں گے جی, امانات. یہ لفظ سیئات کیا بنائیں گے جی, آگے سیئاتن. حسناتن کا کیا بنائیں گے, حسنات. درجاتن کا, رسالتن سے کیا ہو جائے گا, رسالات. علامتن سے, صلاتن سے, ثمرات سے, ثمراتن. ٹھیک ہے جی. جنات سے, جنتن, اور سماوات سے, سماؤن. اب یہ الفاظ باقی آپ نے کرنے. قرآن کی آیات دیکھیں جی, اب آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا. دیکھیں جس طرح آپ نے دیکھیں یہ لفظ ہے, یہ ہم بعد میں پڑھیں گے, لیکن آیات بھی آپ پڑھ چکے ہیں, اللہ بھی پڑھ چکے ہیں. اگلی کلاس میں کچھ بعد یہ بعد کا ترجمہ بھی آ جائے گا, تو آپ کو صرف یہ لفظ رہ جائے گا, باقی اس کا ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے ہم آگے چلیں گے. یکفرون بآیات اللہ, اس میں آج ہم نے کیا پڑھا جی, آیات.
يريهم الله أعمالهم حسرات ومن كل الثمرات جعل فيها ثمرات لفتحنا عليهم بركات وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات فأصابهم سيئات ما عملوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فتلقى آدم من ربه كلمات. یہاں تک آ کر ہمارا سبق کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. ہمارا اگلا سبق اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ہے نا الکتاب والقلم ہے. یہ تمام الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں انشاءاللہ ان الفاظ کو واو کے ذریعے ملائیں گے، اور اگر آپ نے جتنے محنت کے ساتھ ان الفاظ کو یاد کیا ہوگا اتنی آسانی کے ساتھ آپ اپنے سبق کو اگلے سبق کو کیا کریں گے؟ تیزی کے ساتھ اور آگے جا کر گزاریں گے. اس کے بعد یہی قرآنی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات آپس میں اکٹھی ہو رہی ہوں گی، ان کو آپس میں ملائیں گے، پھر ان کے شروع میں حروف لگائیں گے، ان کو آپس میں ملائیں گے. اس طرح تدریجاً ہم قرآن کریم کی چھوٹی آیات قطعات پر جائیں گے، پھر چھوٹی آیت، پھر بڑی آیت، اور اس طرح تدریجاً انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دماغ، ہمارے سینوں کو قرآن کے فہم کے لیے کھول دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ کلاس میں حاضر ہو سکیں اور بعد میں جا کر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش بھی کر سکیں. اور پھر تمام شرکاء یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ اور آپ سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اور دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی کا، کامیابی کا ذریعہ بنا دے. وما علینا الا البلاغ.